أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. حضرات، اللہ تعالی نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور اس کائنات کو تخلیق کیا اور اس کائنات کو مخلوقات سے آباد کیا. اس کے بعد اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق فرمائی. تو انسان کی تخلیق ساری مخلوقات کے بعد تو اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ساری مخلوقات جب موجود تھی، زمین و آسمان، بر و بر، صحرا اور جنگلات آباد تھے اور ہر جگہ پر ہر مخلوق اپنے انداز سے، اپنے طریقے کے مطابق اپنے مالک اور خالق کی عبادت کر رہی تھی. تو پھر اللہ نے انسان کی تخلیق کیوں فرمائی؟ تو قرآن مجید پڑھیں تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی اس مخلوق میں وہ خوبیاں رکھی ہیں کہ جو کسی بھی دوسری مخلوق میں وہ خوبیاں موجود نہیں ہیں. اس میں وہ کوالٹیز ہیں جن کوالٹیز سے تمام مخلوقات محروم ہیں. انہی خوبیوں اور کوالٹیوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے انسان کو اپنی تمام مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ قرار دیا. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو بہت زیادہ عزت دی ہے، فضیلت دی ہے، تکریم دی ہے. اور اس کی تکریم اور عزت کی دلیل یہ ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے انسان کو خشکی میں بھی سواریوں پر سوار کیا ہے اور سمندروں میں بھی دوسری چیزوں پر اس کو سوار کیا ہے. اللہ کی کوئی دوسری مخلوق نہیں جو کسی دوسرے پر سواری کرتی. صرف واحد انسان ہے جسے اللہ تعالی نے یہ شرف
اس کی عزت اور احترام اور تقریم کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے مختلف قسم کی سواریاں پیدا کی اور سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی سواریوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا انسان کی سواریوں کے لیے ہم ایسی چیزیں بھی پیدا کریں گے جو آج کے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی مخلوق نہیں جو کسی دوسری مخلوق پر سوار ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے، جبریل آپ کے لیے براق لے کر حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، جبریل سوار نہیں ہوا۔ یہ عزت، یہ شرف اللہ نے صرف انسان کو بخشا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، انسان کو شرف بخشنے کی دوسری دلیل یہ ہے، دوسری نشانی یہ ہے کہ ہم نے انسان کو نہایت پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا۔ آپ ساری مخلوقات کے رزق کو دیکھ لیں، اتنا صاف ستھرا، اتنا پاکیزہ، اتنا اعلیٰ کوالٹی کا، اور اتنے بے شمار اقسام کا رزق جو انسان کو دیا ہے وہ کسی بھی دوسری مخلوق کو نہیں دیا گیا۔ انسان نے اپنے رزق میں کتنی جدت پیدا کرنی ہے، اپنے رزق میں انواع و اقسام کی چیزیں دریافت کرنی ہیں، کھانے کے مختلف طریقے ایجاد کر لیے ہیں، ہزاروں قسم کے ذائقے ہیں جنہیں انسان چکھتا ہے، اور دوسری مخلوقات کی حالت یہ ہے کوئی بھی نہیں جو اتنا پاکیزہ، اتنا صاف ستھرا رزق آتی ہے۔ فرشتے تو کھاتے ہی نہیں، اور جنوں کی حالت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گوشت کھانے کے بعد خالی ہڈی پھینک دیتے ہو، اس کے بعد اس پر گوشت چڑھتا ہے، وہ جنوں کی خوراک بن جاتی ہے۔ آپ جتنا محترم کھانا جنوں کو بھی نصیب نہیں، اور اس کے بعد فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جتنی مخلوقات کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے اکثر پر انسان کو فضیلت عطا فرمائی۔ انسان کی پیدائش میں بھی فضیلت، فرمایا خلقت بیدی، کہ انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات کو اللہ نے کن سے بنایا۔ کن کہا، روشنی سے فرشتوں کا وجود ہو گیا۔ کن کہا، آگ سے جنوں کی تخلیق ہو گئی۔ کن کہا، پانی سے اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو پیدا
انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم، دوسرا روح۔ تو جسم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جب جسم تخلیق ہوا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، تو میں نے اپنی روح اس کے اندر رکھ دی۔ یہ انسان ہے، پھر اسے وہ عقل دی، اسے وہ علم دیا، اسے وہ شعور دیا، جس شعور سے تمام مخلوقات پاسے ہیں۔ یہ اس علم کی بات تھی، عقل اس کا سبب تھا کہ اللہ کی نہایت مقدس مخلوق فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ انسان کو سجدہ کرے۔ یہ انسان ہے، کوئی دوسری مخلوق نہیں جس کو اللہ نے حکم دے کر کسی دوسری مخلوق سے سجدہ کروایا۔ اور پھر یہ انسان ہے جن میں اللہ نے اپنے پیغمبر مبعوث فرمائے۔ یہ انسان ہے جس کی ہدایت کے لیے اللہ نے خود آسمان سے رہنمائی فرمائی۔ یہ انسان ہے جو جنت میں جائے گا، دوسری مخلوقات وہاں بھی اس کی عزت کرے گی، اس کا احترام ہوگا۔ انسان وہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حقوق کے ساتھ انسانوں کے حقوق کا بھی تعلق کیا۔ سورۃ مدثر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں گئے ہو، تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہ ہم دو گناہ کرتے تھے، دو جرم کرتے تھے، ایک اللہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا اللہ کی مخلوق کے رزق کا انتظام نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو اللہ نے جوڑ دیا۔ اور سورۃ ماعون میں اللہ نے پہلے بندوں کے حقوق کا تذکرہ کیا، پھر اپنے حقوق کا تذکرہ کیا۔ اور شیطان کا جرم کیا ہے؟ اتنے سال صدیوں عبادت کرنے کے بعد اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے انسان کی تکریم اور عزت نہیں کی۔ اللہ تعالی نے جب سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالی نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا انا خیر من، میں انسان سے افضل اور بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، انسان کو مٹی سے بنایا ہے، میں انسان سے افضل اور اعلیٰ ہوں، اس لیے اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ یہ شیطان کا جرم ہے۔ اور وہ شخص جس نے پہلے انسان کو قتل کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، فرمایا اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے برابر اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا۔ انسان کی عزت،
انسان کی تقریب اتنی ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ پوری کائنات برباد ہو جائے مجھے اس کی پرواہ نہیں، ایک مسلمان کے خون کی مجھے اس سے کہیں زیادہ پرواہ ہوتی ہے۔ اسلام جہاں اللہ کے حقوق کا تعین کرتا ہے وہاں انسان کے حقوق اور انسان کی عزت و تکریم کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اسلام انسان کی 5 بڑی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان 5 کا تعلق انسان کی عزت اور احترام کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام انسان کی 5 چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 1، جان۔ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی آدمی کی جان ضائع کر دے، کسی کو قتل کر دے، اور اسی طرح دوسری چیز انسان کا مال ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کسی کے مال پر قبضہ کر لے، اس کو چھین لے، اور تیسری چیز انسان کی عزت اور آبرو ہے۔ اسلام انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کی عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالے، اور جو یہ کام کرتا ہے اسلام اسے عبرت کا نشان بنا دیا کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز عقل اور سینس ہے کہ اسلام میں وہ تمام چیزیں حرام ہیں جو چیزیں انسان کی عقل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور 5ویں چیز اس انسان کا دین ہے، اس کا نظریہ ہے، اس کی سوچ اور فکر ہے۔ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، باقی ادیان جھوٹے ہیں۔ اس کے باوجود کسی انسان کو یہ اجازت نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی طاقت کی بنیاد پر یا لالچ کی بنیاد پر یا زور زبردستی کسی کو اسلام ماننے پر ہی مجبور کر دے، اس کی بھی کسی کو اجازت نہیں۔ جب انسان اتنا محترم ہے، اتنا مکرم ہے، تو پھر ذرا سوچئے مسلمان کتنا مکرم ہوگا، مسلمان کتنا محترم ہوگا۔ یہ تو عام انسان کی حالت ہے کہ عام انسان اللہ کی نظر میں سب سے محترم اور مکرم ہے۔ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی صورت میں انسان کی توہین نہیں کی جا سکتی، کسی کی آبرو کو سرے بازار نیلام نہیں کیا جا سکتا، اور کسی کی عزت پر حملہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک انسان کی آبرو ہے، یہ ایک انسان کی عزت ہے، اور وہ انسان جو اللہ والا ہو، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، اس انسان کی عزت کیسی ہوگی، وہ اللہ کے ہاں کتنا محترم ہوگا۔ تو اسلام کی سارے حقوق، سارے انسان پر آنے والے فرائض، دنیا میں بننے والے سارے قوانین، وہ صرف ایک انسان کی عزت اور تکریم کے لیے بنائے گئے۔ تو عزیزو، ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ انسان بڑا محترم ہے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر انسان کی بحیثیت انسان ہم تکریم نہیں کرتے، اس کی عزت اور اس کی آبرو کی حفاظت نہیں کرتے۔ آپ کو معلوم ہوگا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درہم سود کا گناہ کم سے کم اتنا ہے، کم سے کم اتنا ہے کہ کوئی شخص اپنی سگی ماں سے زنا کا ارتکاب کرے، اور زیادہ سے زیادہ جانتے ہو کتنا ہے؟ ماں سے زنا کی بات آتی ہے، ہر گناہ گار سے گناہ گار آدمی کس بات سے نفرت کرتا ہے؟ کوئی گرے سے گرا انسان بھی یہ سوچ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا اور اس سے کم گناہ یہ ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی توہین کر دے۔ مسلمان کی توہین کرنا یہ ماں سے زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ لیکن ہم ذرا سوچیں، ہم نے کبھی اس چیز کا خیال کیا؟ ہماری کوئی مجلس، ہماری کوئی محفل اس سے پاک نہیں ہوتی۔ ہم ہر محفل اور مجلس میں کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کھاتے ہیں، کسی کی توہین کرتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں۔ عزیزو، یہ ساری چیزیں انسان کی تکریم کے منافی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید سورۃ الحجرات میں یہ بات ارشاد فرمائی، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا جو انسان کی عزت کے منافی ہیں۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو تمہارے میں سے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، تمہیں معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ شخص وہ قوم تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہم، اور کوئی عورت عورتوں کی جماعت عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، انہیں معلوم نہیں جن کو وہ حقیر سمجھ کے مذاق اڑا رہی ہیں وہ اللہ کے ہاں سے بہتر ہو۔ مسلمان کو حقیر سمجھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی مسلمان کے لیے اتنا شر ہی کافی ہے، اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما کے آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں ابھی ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ صحابہ متوجہ ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، لوگوں نے اسے پہچانا، اگلے دن لوگ پھر بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آنے والا ہے۔ آیا، صحابہ نے دیکھا وہی شخص ہے جو کل آیا تھا۔ تیسرا دن ہوا، آپ نے فرمایا کہ جنتی آدمی آنے والا ہے۔ جب آیا، صحابہ کی نگاہیں اٹھ گئی، کون ہے؟ جب دیکھا تو وہی شخص تھا جو کل آیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گھر کو جانے لگا، میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ گھر میں داخل
شاید دوسروں کے پاس نہ ہو۔ میں رک گیا، میں نے کہا چچا وہی عمل تو دیکھنے کے لیے آیا تھا، وہی تو میں نے پوچھا ہے۔ کہا بیٹا میں کبھی کسی مسلمان کی توہین نہیں کرتا، کوئی میرے ساتھ زیادتی کر بھی لے رات سونے سے پہلے میں اسے معاف کر دیا کرتا ہوں۔ یہی ایک میرا عمل ہے جو دوسرے لوگوں سے الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی مسلمان بھائی پر الزام نہ لگاؤ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو۔ اور فرمایا بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، کسی مسلمان کے مسلمان ہونے کے بعد اس کو کوئی غلط نام دینا یہ فسق ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص کسی مسلمان کو غلط لقب دیتا ہے اور پھر توبہ نہیں کرتا تو یہ لوگ اللہ کے کاغذوں میں ظالم لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لا اجتنبوا کثیرا من الظن، اپنے بھائیوں کے بارے میں برے گمان نہ کیا کرو۔ ان بعض الظن اثم، بھائیوں کے بارے میں بعض گمان کرنا گناہ ہوتا ہے۔ ولا تجسسوا، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی جاسوسی نہ کرے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کوئی تم میں سے دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، ہر شخص اس سے نفرت کرتا ہے، تم اس سے نفرت کرتے ہو تو پھر سوچو بھائیوں کی غیبت کیسے کر لیتے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی گناہ تم سے ہو چکا ہے ابھی معافی مانگو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان بھائیوں کی تقریب کے حوالے سے مسلمانوں کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا سباب المسلم فسق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے لڑنا یہ کفر ہے۔ مسلمان سے لڑنا یہ کفر ہے۔ اور فرمایا کہ لوگوں لا تحاسدوا، مسلمانوں سے حسد نہ کیا کرو۔ ولا تناجشوا، اور بولیوں میں دوسرے مسلمان کو نقصان دینے کے لیے چیزوں کا ریٹ نہ بڑھایا کرو۔ ولا تباغضوا، مسلمانوں سے اپنے دل میں کبھی بغض نہ رکھو۔ ولا تدابروا،
ولا يحقره، اور مسلمان کو کبھی حقیر نہیں سمجھتا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک بندے کے لیے یہ گناہ اور شر کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھے۔ اور پھر فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 3 چیزیں حرام ہیں۔ ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر 3 چیزیں حرام ہیں۔ اور جانتے ہو حرام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قابل احترام ہے۔ ان پر ہاتھ ڈالنا یہ تمہارے لیے ناجائز اور حرام کا ارتکاب ہے۔ فرمایا ہر مسلمان کی 3 چیزیں قابل احترام ہیں، ان پر ہاتھ ڈالنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ دمہ، اس کا خون محترم ہے، وہ بہانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ ومالہ، مسلمان کا مال محترم ہے، کسی کو لوٹنے کی اجازت نہیں، فراڈ اور دھوکہ کر کے مال کمانے کی اجازت نہیں۔ وعرضہ، اور تیسری چیز ہر مسلمان کی عزت ہے، وہ بھی مسلمان پر واجب ہے، وہ مسلمان پر لازم ہے کہ دوسرے کی عزت کا خیال رکھے، اس کا احترام کرے، کسی کو نہ زبان سے بے عزت کرے، نہ اپنے عمل سے کسی کی عزت پر حرف لائے۔ تو بھائیو، یہ ایک مسلمان ہے، اللہ کی نظر میں قابل احترام ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مسلمان کا احترام کریں۔ اگر کوئی شخص مسلمان کا احترام نہیں کرتا تو سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی، ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، بڑی پرہیزگار ہے، بڑے نوافل پڑھنے والی، صدقہ و خیرات کرنے والی ہے، لیکن ایک بات ہے، اللہ کے نبی زبان کی بڑی بری ہے، کوئی آدمی اس کی زبان پہ خوش نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ فرمایا ہی فی النار، وہ عورت اپنی نمازوں اور صدقات کے باوجود جہنم میں جانے والی ہے۔ اب ایک اور آدمی اٹھا، اس نے کہا ہمارے محلے میں ایک عورت ہے، عام سی مسلمان ہے، کوئی زیادہ عمل نہیں کرتی، لیکن زبان کی بڑی اچھی ہے کہ پورا محلہ اس کی